اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کے نوسر بازوں، فراڈیوں اور جھوٹ بولنے والوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین، کچھ باتیں گروپوں میں عجیب و غریب قسم کی چل رہی ہیں اور تمام چیزوں پہ غور کرنے کے بعد میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا۔ ایک ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے کال آئی، ایک جاننے والے ہیں اور گروپوں میں موجود ہیں، عام لوگ نہیں جانتے، لیکن انہوں نے مجھے کال کی اور مجھے کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک آڈیو سنی ہے اور اس آڈیو میں راجہ صاحب جو ہے وہ سیف الرحمان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی کیا باتیں کر رہے ہیں اس میں؟ تو انہوں نے جب مجھے آگے سے کوئی حوالہ دیا اس کا تو میں نے سمجھا، مجھے ہنسی بھی بڑی آئی۔ میں نے کہا یار اتنے سادہ لوگ ہیں یہ کہ ایک وائس جو کہ پچھلے کم از کم 1.5 سال سے گروپوں میں چل رہی ہے، تو یہ بندہ گروپ میں موجود ہونے کے باوجود اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ وائس کب کی ہے، پرانی وائس ہے، اور وہ اس کو آج سے تشبیہ دے رہا ہے بندہ کہ جی یہ وائس جو ہے وہ راجہ صاحب نے کی ہے، وہ تو سیف الرحمان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی وہ پرانی وائس ہے، اگر یہ وائس آج کی بھی ہو تو پھر بھی یہ ماننے کے لیے میں تیار نہیں ہوں کہ راجہ صاحب جو ہے وہ سیف الرحمان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ وہ بھائی ہیں دونوں آپس میں، اور بھائیوں کے درمیان کسی چیز کا بھی جو ہے نا وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ آپس میں ایک ہیں اور ایک ہی رہیں گے۔ اس کے بعد گروپوں میں ڈسکشن ابھی چل رہی تھی، وہاں پہ عامر جلیل صاحب کا موقف میں نے سنا۔ وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں گروپوں میں، اور جب سے سیف الرحمان صاحب کی وائس آئی ہے تو انہوں نے اس بات پہ زور دینا شروع کیا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ اور بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے جو ویڈیو بنائی تھی سیف الرحمان کی وائس آنے کے بعد، اس پہ میں نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر سیف الرحمان صاحب یہ وعدہ کریں کہ میرے اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد میں لوگوں کو ان کی کیپٹل اماؤنٹ واپس کر دوں گا ڈائریکٹ، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کے خلاف کیوں بات کریں گے؟ ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، ہمارا تو ایک ہی موقف ہے کہ متاثرین کو ان کی جو کیپٹل اماؤنٹ ہے وہ ان کو واپس کر دی جائے۔ اچھا، اب عامر جلیل صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اکاؤنٹ اوپن ہونے کا انتظار کیا جائے، اکاؤنٹ انفریز ہو جائیں تو اس کے بعد دیکھنا ہے ہم نے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں، ہمارا تو موقف پہلے آ چکا، اس سے پہلے میں یہ ساری باتیں کر چکا ہوں کہ اگر سیف صاحب کہتے ہیں جی کہ میں اکاؤنٹ اوپن ہونے پہ سارے دے دوں گا لوگوں کی لائبلٹیز، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم ان کے حق میں بھی بات کریں گے، اور ہمارا مین مقصد تو متاثرین کو اکوموڈیٹ کروانا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیف الرحمان صاحب سیریس ہیں، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس میں خواہ عامر جلیل صاحب ہوں، ڈاکٹر محمود مدنی صاحب ہوں، یا اور کوئی لیڈر ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی بھی سیف الرحمان صاحب پہ بھروسہ ہے، یقین ہے، ہمیں بھی تھا، لیکن میں نے اگلے دن بھی یہی بات کی تھی کہ آج سے 2 ماہ پہلے تک تو ہم بھی سیف الرحمان صاحب کے حق میں ہر بات کرتے تھے، ان کے گیت گاتے تھے کہ وہ بہت ٹرسٹیبل ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ وہ دیکھنے کے بعد آبزرویشن جو میری آئی وہ یہ تھی کہ سیف الرحمان صاحب جو ہے وہ شاید 100%، میں ان کو کلیئر نہیں کرتا ہوں، آپ جتنا مرضی کریں، میرا اپنا ایک نظریہ ہے۔ دیکھیں، متاثرین کو ان کا جو ڈوبی ہوئی رقم ہے وہ تو واپس دینا سیف الرحمان صاحب پہ فرض ہے، انہوں نے وعدے کیے ہوئے ہیں، اسٹیجوں پہ انہوں نے تقریریں کی ہوئی ہیں، انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ساری چیزیں ایڈمٹ کی ہوئی ہیں کہ میں متاثرین کا ایک ایک پائی جو ہے وہ ان کو میں لوٹاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں تو ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو عملی جامہ پہنایا جائے، اور وہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ وعدے وفا کرنے کا ٹائم ہے۔
تو درمیان میں جو کچھ ہوا، جو باتیں چلتی رہیں، وہ وقت اور حالات کے مطابق جو ہے وہ چینجنگز آتی ہیں اس میں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سیف الرحمان صاحب دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، وہ سیریس ہیں، اور جس طرح کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیف الرحمان صاحب دیں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ دیں گے، تو اس کے لیے دیکھیں کوئی بھی جو لیگل ٹیم ہو یا کورٹ ہے تو وہ سیف الرحمان صاحب کو منع نہیں کرتی ہے کہ آپ متاثرین کو ایڈریس نہ کریں۔ میرے خیال میں تو اس طرح نہیں ہے کہ لیگل ٹیم نے منع کیا ہوا ہے کہ جی آپ متاثرین کو حوصلہ بھی نہ دیں، کسی کی سانس نکل رہی ہے تو اس کو آپ حوصلہ نہ دیں، یار آپ مہربانی کریں، پریشان نہ ہوں، آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے، میں یہ کام کروں گا، یہ میری حکمت عملی ہوگی۔ تو یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میرے خیال میں کوئی اس میں قانونی رکاوٹ نہیں ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں۔ باقی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں گروپوں میں، اس میں ایڈوکیٹ حضرات بھی ہیں، تو وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس پہ اتنی ریسٹرکشن ہے کہ سیف الرحمان صاحب جو ہے وہ گروپ میں آ کے بات ہی نہیں کر سکتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ مخاطب نہیں ہو سکتے ہیں، کسی کو حوصلہ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو کیا اتنی ریسٹرکشنز کورٹ کی طرف سے ہیں یا کہ کسی لیگل ٹیم کی طرف سے یہ رکاوٹ ہے یا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں تو یہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ رکاوٹ نہیں ہے تو پھر اکاؤنٹ کھلنے کا جو پروسیجر ہے اس پہ سیف الرحمان صاحب کو انہی لوگوں کو آ کے اعتماد میں لینا چاہیے کہ جناب ابھی چونکہ فرد جرم عائد ہو چکی ہے اور آگے کا ہمارا لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم اکاؤنٹ اوپننگ کے لیے جو ہے وہ کورٹ سے ریکویسٹ کرنے والے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ جو بھی پروسیجر ہے وہ جب پورا ہوگا تو اس کے بعد ہماری حکمت عملی کیا ہوگی، ہم کس طریقے سے لوگوں کو ریٹرن کریں گے تاکہ لوگوں کو کچھ حوصلہ ہو، لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں تو ان کو پتہ چلے کہ واقعی جی سیف الرحمان صاحب دینا چاہتے ہیں۔ گروپوں میں آ کے بات نہ کرنا، یہ میرے خیال میں 99% سیف الرحمان صاحب کی جو مخالفت بنی ہے وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ لوگوں سے کٹ کے رہ گئے ہیں، جو بی فار یو فیملی ہے، متاثرین ہیں، ان کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تو یہ جو رابطہ ڈسکنیکٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے سیف الرحمان صاحب سے اور جتنے بھی ان کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں لوگ کہ بالکل جناب سیف الرحمان صاحب دیں گے، اللہ کرے یہ بات سچی ہو اور سیف الرحمان صاحب جو ہے وہ لوگوں کو جو ان کے حقوق ہیں وہ ان کو دیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آ کے حکمت عملی اپنی جو ہے وہ بتائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ جی میں بالکل دینا چاہتا ہوں اور اس طریقے سے میں دوں گا تاکہ لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ ہو جائے۔ اب آتے ہیں کیش ورتھ کی طرف۔ تو کیش ورتھ کے بارے میں کیا ہی اچھا ہوتا، میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ راجہ صاحب وہ پروگرام شروع کر رہے تھے تو وہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز تھے ان تمام لوگوں کو اعتماد میں لے کر وہ کام شروع کرتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انہوں نے کیا کچھ اور تھا کرنے کے لیے اور آگے سے کچھ اور ہو گیا، تو پھر انہوں نے اس کے پلان جو ہے وہ دن بدن چینج کرنے شروع کر دیے، گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے شروع کر دیے، جی کبھی کچھ ہوگا، کبھی یہ ہوگا، کبھی وہ ہوگا، کبھی 50% جمع کرائیں، کبھی 25% جمع کرائیں، کبھی جناب جو جوائن کرے گا اس کو دیں گے، ٹھیک ہے، کبھی کہتے ہیں جی جو ہم صرف لیڈر کو اکوموڈیٹ کریں گے، لیڈر کو کمپنسیٹ کریں گے، وہ آگے اپنی مرضی سے جن کو دینا چاہے گا وہ دے گا۔ تو یہ میرے خیال میں تو کوئی یہ جاندار پلان نہیں ہے، یہ تو ایسے بچوں والی باتیں اور مذاق والی باتیں ہیں میرے خیال میں، یہ کہ جی ہم لیڈر کو دیں گے، لیڈر آگے اکوموڈیٹ کرے گا لوگوں کو، یہ بڑی عجیب سی باتیں کی گئی ہیں۔ تو کیا ہی خوبصورت ہوتا کہ اگر راجہ صاحب آپ نے یہ کام شروع کرنا تھا تو یہ کمپنی آپ بنا لیتے۔ دیکھیں آپ اداروں سے بچ کے جا کے دبئی بیٹھے ہیں نا، دبئی سے جا کے آپ نے کمپنی سٹارٹ کی ہے جی کہ اس کو کوئی بند نہیں کروا سکتا، تو میں تو آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بند نہیں کروا سکتا، کیونکہ ان دونوں باتوں میں سے ایک بات میں آپ جھوٹے ہیں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، یا سکیور رینیکس جاوید خان نے بند نہیں کروائی ہے، آپ نے خود بند کی ہے، اور یا پھر کیش ورتھ بھی بند ہو سکتی ہے۔ اگر جاوید خان نے وہ بند کروا دی ہے تو یہ بھی بند ہو سکتی ہے، کوئی اور جاوید خان آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یا اس بات کو مانیں کہ وہاں پہ آپ غلط تھے، یا اس بات کو مان لیں کہ آپ یہاں پہ غلط ہیں۔
بہرحال آپ دبئی سے بیٹھے، جا کے آپ نے دبئی میں کمپنی سٹارٹ کر دی، چلانا شروع کیا وہاں سے. تو اگر آپ کا یہ پلان تھا اور واقعی تھا، یہ بات دیکھیں نا، آپ لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں اس طرح کی باتیں کر کے، جی اس کا B4U کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو جی میں نے کسی کمپنی کی پروموشن جو ہے وہ کیا آپ کی کمپنی تھی اس کے ذمہ لی ہے. پروفیشنٹ 5 میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی، اس میں میں نے یہ ذکر کیا تھا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا اس پہ کہ جناب جو آپ نے کمپنی جا کے بنائی ہے پروفیشنٹ 5 کے نام سے، اس کا کام ہے پروموشن کرنا، کسی بھی کمپنی کی پروموشن کرنا اس کا کام ہے. اس کمپنی کے پلان تیار کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے اس پلان کی تعریف تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا پلان آپ تیار نہیں کر سکتے. آپ اس کمپنی سے B4U کی لائبلٹی جو لوگوں کی کلیئر کرنی ہے، اس کے بارے میں آپ کانفیڈنس سے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو جوائن کریں اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ نے تو جب سے آپ وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں پچھلے 6 ماہ سے، تو آپ یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے جو ہے وہ پہلے آپ کہتے رہے ہیں کہ جی یہاں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب آپ کہتے ہیں جی جو جوائن کرے گا وہ یہاں سے اکوموڈیٹ ہوگا. تو آپ کے پاس راجہ صاحب پروفیشنٹ 5 کے پاس کوئی اور کمپنی دنیا سے نہیں ہے، صرف ایک ہی آپ نے پروموشن کرنی ہے. میرا تو یہ سوال تھا، میں نے پہلے بھی کیا، آج پھر کر رہا ہوں آپ سے، کہ کیا آپ کے پاس صرف پروفیشنٹ 5 کو ایک ہی کمپنی ملی ہے پوری دنیا سے جس کی آپ پروموشن کر رہے ہیں، اور آپ 24 گھنٹے صرف اسی کو ٹائم دے رہے ہیں؟ مطلب پروفیشنٹ 5 بنائی گئی کس کے لیے؟ کیش ورتھ کے لیے. اور کیش ورتھ کو کس کے ساتھ جوڑا گیا؟ پروفیشنٹ 5 کے ساتھ. پہلے آپ نے کہا جی کہ ہمارا B4U کے متاثرین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. اب آپ کہتے ہیں جی کہ جو اس کو جوائن کرے گا اس کو ہم اکوموڈیٹ کریں گے. تو یہ جو آپ کی لچکدار پالیسیاں ہیں، یا جو آپ یہ مختلف قسم کے بیانات دیتے ہیں، آج کچھ اور بیان ہوتا ہے آپ کا، کل کچھ اور بیان ہوتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے. لہذا لوگوں کو ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں، اگر آپ نے جوائن کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. اب ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی کل سنا ہے وہاں پہ کوئی دبئی میں فنکشن تھا، بڑا جناب ہلا گلا وہاں پہ ہوا، اور مجھے کچھ دوستوں نے تصویریں بھیج دی نا. اب وہ میں یہاں پہ تو تصویریں چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ 1-2 تصویریں میرے پاس آئی ہیں، تو یہ تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں دیکھیں آپ، میں نے جو تصویر اوپن کی ہے نا، میرے پاس تو ٹوٹل کوئی 8-10 تصویریں آئی ہیں، تو جو تصویر میں نے اوپن کی ہے اس میں وہی بندے نظر آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں کوئی تصویروں میں 10-12 بندوں سے زیادہ بندے نہیں ہوں گے وہاں پہ. تو یہ 32,000 کی جو جوائننگ ہے، اور وہ اتنے لوگوں نے اس میں ڈپازٹ کروا دی ہے، اور اس کا فنکشن ہو رہا ہے، تو اس میں کتنے بندے نظر آ رہے ہیں؟ چلیں جی 10-12 نہیں، انسلٹ نہ ہو جائے کمپنی کی، 50 کر لیں، 50 بندے ہوں گے اس میں. اتنی بڑی کمپنی، 32,000 کی جناب جوائننگ، اور بندے کتنے ہیں فنکشن میں؟ ٹوٹل 50. تو جناب یہ بڑی حیرت کی بات ہے. تو اس طرح کے کام نہ کریں راجہ صاحب، مہربانی فرمائیں. ہم آپ کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے کہ آپ ان مظلوموں کی، ان جو لاچار لوگ ہیں، ان کا آپ سہارا بنیں گے، اور آپ نے وعدے کیے تھے. آج ہم آپ کو وہی وعدے یاد دلا رہے ہیں. ہم آپ سے یہ امید رکھتے تھے کہ آپ تو کوئی ایسا کام کر گزریں گے، اور آپ خود کہتے بھی ہیں کہ میری زندگی کا شاید یہ لاسٹ پروجیکٹ ہو جو میں کرنے جا رہا ہوں، اور میں ایک انوکھا کروں گا کوئی. تو وہ انوکھا جو کرنے جا رہے ہیں آپ، اس میں مجھے کوئی انوکھی چیز نظر نہیں آ رہی. تو یہ بات جو ہے، اس کو اگر آپ اس طریقے سے کرتے کہ جی پہلے آپ لوگوں کا جو ڈیٹا تھا وہ اس میں کنورٹ کرتے، کیش ورتھ میں سیکیور انیکس والا ڈیٹا کنورٹ کرنے کے بعد لوگوں کو یہاں سے آپ اکوموڈیٹ کرنا شروع کرتے. 7% لوگ پہلے لے رہے تھے B4U میں، آپ 7 کے بجائے 3% دینا شروع کر دیتے. لیکن لوگوں سے آپ نے انویسٹمنٹ ڈیمانڈ نہیں کرنی تھی. میں آپ کو دعوے سے یہ بات کرتا ہوں راجہ صاحب کہ 3 یا 4 مہینے تک آپ اگر لوگوں کو یہاں سے اکوموڈیٹ کرتے تو یہی پبلک جو ہے اس میں دوبارہ سے انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیتی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے. لیکن جو کام آپ نے کیا ہے کہ جی
بس لگے ہاتھ جناب آپ نے شروع کر دیے جی کہ بس جو اس میں ڈپازٹ کرائے گا اس کو یہ اکوموڈیٹ کیا جائے گا. تو یہ میرے خیال میں یہ بالکل سراسر غلط پلان ہے آپ کا. اس کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملے گی انشاءاللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پہلے جن کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا اس میں سے آپ خون نچوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں سے آپ کو خون نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, وہاں سے گالیاں تو مل سکتی ہیں, برا بھلا تو لوگ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو خون کا ایک قطرہ جو ہے وہ نہیں دیں گے لوگ. یہ مجھے بالکل اس کے بارے میں یقین ہے. اور جو لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک چیز اور مجھے یاد آ گئی, ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے, ایک چیز اور مجھے یاد آ گئی کہ جن لوگوں کو آپ نے $5,000 کے اکاؤنٹ فری میں دے دیے ہیں, وہ اگر آپ اکاؤنٹ ان کو فری نہ دیتے, غریبوں کو آپ جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کر دیتے تو بڑا مزہ آتا. چلیں ایک کسی غریب کی ایک کی بیٹی کی شادی پہ آپ اس کو اکوموڈیٹ کر دیتے. کوئی بندہ اس B4U کا ممبر جو ہے وہ گزر گیا, اس دنیا فانی سے چلا گیا, اس کے گھر کوئی چلا جاتا, اس کی دلجوئی کرتا, جا کے اس کو کوئی $1,00,000 2,00,000 دے دیے ہوتے, آج تک کوئی مثال قائم کر دی ہوتی آپ نے اس B4U فیملی میں کہ جی فلاں بندے کے گھر میں گیا ہوں جی, وہ میں نے اس کو $1,00,000 دے دیے, میں نے اس کو $2,00,000 دے دیے, میں نے اتنی فیملیوں کو اکوموڈیٹ کر دیا ہے. یہ جو آپ $5,000 یہاں پہ بانٹ رہے ہیں, ان کو آپ دے کے تو ان سے آپ جو ہے وہ کام لینا چاہتے ہیں کہ جی یہ دوبارہ نیٹ ورکنگ کریں, یہ پروموشن کریں جا کے, تو ان سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا ہے. راجہ صاحب مہربانی فرمائیں, کوئی اگر آپ کے پاس اچھا پلان ہے تو اس کو سامنے لائیں, تو اس کو ہم انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. باقی اگر سیف صاحب اس کو بتاتے ہیں ہمیں کہ جی آگے کا ان کا کیا پلان ہے, وہ گروپوں میں آ کے لوگوں کے ساتھ رابطے میں آ جائیں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جناب. ہمارا آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا تو نہیں ہے نا, ہم نے آپ کے ساتھ وہ جو ہے وہ کوئی دشمنی ہماری ہے کہ جی ہم لازمی آپ کے خلاف ہی بات کریں گے. ہم آپ کے حق میں بات کریں گے, لیکن آپ کی طرف سے ہمیں یہ گارنٹی ہو کہ آپ متاثرین کو اکوموڈیٹ کریں گے, اور کس طرح کریں گے, نیو انویسٹمنٹ کے بغیر کریں گے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. سلیم جھمٹ چکوال.